الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہے۔ ٹھیک ہے کیا؟ یہاں تو حضرت جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، تو قربان جاؤں آپ کا تو نام ہے ہی بہت بڑا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وقت گزارا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور میں حضرت آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا، ہم نے بڑے تجربے کر رکھے ہیں۔ یہاں بڑے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ایم ہی اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے پریس کا سٹیکر لگوا دیتے ہیں، PRES۔ میں دیکھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ بڑے بندوں کو جانتا ہوں جن کا پریس سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے پریس کا سٹیکر لگا رہا ہے۔ بھئی اس کا فائدہ ہوتا ہے، پولیس والے ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں پریس دا بندہ ہے ہمیں چھیڑنا ہے نہیں جان کے۔ تو میں کہتا ہوں اگر PRES کا اثر ہے تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا۔ کوشش فرمائے کریں جب بھی درود پاک پڑھا کریں یقین سے پڑھا کریں، پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کرتا کیا ہے۔ اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد ہے۔ میں تو حضرت جی نہ ایک میں نام ہے 11 میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، جن کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں جی فرشت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔
اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کا نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا، جس کو سجدہ کیا گیا حضرت، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا حضرت جی، ٹھیک ہے، کیونکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ عہد تو لیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے جی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس لیے حضرت جی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ اپنی امتیوں کو یہی کہتے رہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، سب یہی کہتے رہے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ لیکن دکھ ہے جی محفل ہی نہیں سجاندہ کوئی، وہ تو آتے ہیں ہن میرے گھر جڑے صوفے نے وہ سود دے نے، پھر اوتھے تے نہیں نہانا، میرے گھر جڑے بھانڈے نے تو بھی رشوت دے پیسے آندے اوتھے تے نہیں نہانا۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت شیس علیہ السلام کو کہا، آپ نے فرمایا وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ تشریف لے آئے نا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھا ہے جی تفسیر میں یہ بات اتنی بار ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے اگر آئیں گے تو آپ کی اولاد پاک میں سے نا، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے نا، تو یہ بتائیں پھر شان آپ کی زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ مقام و مرتبہ آپ کا زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے؟ تو لکھا ہے تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، آپ پھر خاموش رہے، جب تیسری بار سوال ہوا نا تو حضرت آدم علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس علیہ السلام تو بات شان کی اور مقام و مرتبے کی کرتا ہے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ گکھڑ سے یا ہم نے سیالکوٹ سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا مدینہ پاک سے سیالکوٹ دور کوئی نہیں ہے، ہم نے دور کر دیا ہے حضرت اللہ، اگر آپ بھی چاہیں تو یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں جی۔ کسی کا دعویٰ ہے نا جی، اسی زلزلے نے کہا تھا نا جی، وہ کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے، وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا جی، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، آپ بھی اگر محنت کریں تو یہ فاصلے ختم ہو سکتے ہیں حضرت، لیکن چلو بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا حضرت جی، اگر ہم نے گکھڑ سے مدینہ دور کر دیا لیکن مدینہ پاک سے گکھڑ دور نہیں ہے، اور میں صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، مجھے اللہ نے مشاہدہ کروایا ہے، کوئی بادشاہ تھا تو اپنے کسی غلام پہ بڑا خوش ہوا، اس کو کہتا ہے مانگ کی منگنا ہے، انہوں نے کہا حضور جو منگا گا دیو گے، فرمایا منگا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کو جگیر دے دے بڑی بڑی، بادشاہ بھی موڑ میں تھا، اس نے کہا اچھا یہ میرے محل کے باہر کھڑا ہو جا اور دوڑ لگا دے، جہاں تک تو ہو کے مغرب تک واپس آ گئے نا، جہاں سے ہو کے وہ جگہ تیری ہوئی ہے حضرت، اس نے دوڑ لگا دی حضرت، دوڑتا گیا، دوپہر تک نے ایک جگہ پہنچا، اس نے حساب لگایا اگر یہاں سے واپسی کروں تو مغرب تک پہنچ جاؤں گا حضرت، لیکن سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں یہ پچھوں دی ہو کے آنا تاکہ پہاڑ بھی میرا ہو جائے حضرت، وہ گیا اس کے پیچھے، لیکن جب واپس آیا تو لیٹ ہو چکا تھا حضرت، لیکن بس بندہ ہے نا نہیں باز آتا حضرت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حضرت، نہیں باز آتا حضرت، رو اس نے بڑی دوڑ لگائی، لیٹ ہو چکا تھا، اب بندہ کتنا دوڑ سکتا تھا، دوڑ کے آخر وہ ایک جگہ گرا اور وہاں مر گیا، واپس نہیں ہوا سکا شہر میں، بادشاہ کو بتایا گیا، آیا، ظاہر ہے جی نوکر تھا غلام تھا، تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا یہاں اس کی قبر کھودو اور اس کے اوپر لکھو کہ دوڑ تو اس نے بہت لگائی لیکن اس کی اصل جگہ یہی تھی حضرت، اصل ہوئی حضرت، باقی اس لیے حضرت جی جہاں کہیں بھی رہنا بس بھولنا نہ، بس بھول جانا، جو کہتے ہیں نا بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ حضرت نے جاتے جاتے کرم فرمایا مجھ پر، میں دسمبر تھا تو میں لاہور سے آیا ہوا تھا،
تو مجھے انہوں نے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا، میں حاضر خدمت ہوا تو کوئی بات کیے بغیر نا انہوں نے مجھے 1000 کا نوٹ تھما دیا۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو سن 2002 میں وہ جو نوٹ تھا نا 1000 کا، وہ ذرا بڑا ہوتا تھا حضرت، وہ بڑا نوٹ تھا حضرت، مجھے تھمایا تو تھما کے مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان جی کام کہیے تو کر دیں گا، تو کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا میرے منہ سے بھی نکل گیا، حضرت آپ 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا۔ فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تو وہاں ایک مرزو بزرگ بیٹھے ہیں، سردی بڑی ہے اور ان کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے نا کمبل نہیں ہے، بس تو اتنا کرنا کہ اس 1000 میں سے نا میری طرف سے کمبل لے کے تو ان کو اڑا دینا۔ میں نے کہا جناب مختصر کروں گا، وہ ظاہر ہے لاہور میں اب ہمیں بھی رہتے ہوئے عرصہ دراز ہو چکا تھا، سلام دعا بن گئی تھی، اور لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لنڈے کا، وہ لنڈے سے بڑی بڑی ایک کوالٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہم وہاں گئے، ہمارا ایک پٹھان دوست تھا، ہم نے اس سے نا 1000 میں کمبل لیا، اور جب میں اس کو پیسے دینے لگا نا تو جزاک اللہ میں نے حضرت جی اس سے بحث کر کے نا میں کہا ہوں 200 اپنا حصہ بھی پا، میں نے 800 میں کمبل لیا اس سے، ارادہ یہ تھا کہ 200 بابا جی کو واپس کروں گا، ذرا خوش ہو کے دعائیں دیں گے حضرت جی۔ لو جی مدرسے لائے، نہیں ہم نے بھی نور الہدا پڑھی تھی تو کچھ تھوڑے بہت ہمیں بھی مسئلے یاد تھے بھی حضرت۔ میں نے کہا یار یہ کمبل اوڑا گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا اس کے حالات ہیں، نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، تو چلو اس طرح کرتے ہیں اس کو دھوتے ہیں۔ ہم نے جناب بڑی پریتوں سے دھویا، آپ کو پتہ ہے مدارس میں ذرا سکھانے کا بھی کوئی معقول انتظام موجود نہیں۔ جزاک اللہ جی، اللہ آپ السلام، بس جی اب بڑا لنگر آ گیا میرے کو جی، وہ اب آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا معقول انتظام تو نہیں ہو، برحال ہم نے ڈیوٹیاں دے کے جی سکھایا کمبل، بدھ آ گیا، ہم نے کمبل کو طے کیا، باہر آ کے انارکلی رکشے پہ بیٹھے اور ہم بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے۔ عصر کا وقت تھا، لاہور بڑی گہما گہمی ہوتی ہے اس وقت، تقریباً آپ سمجھیں کہ لاہور کا دن ہی چڑھا ہوتا ہے ابھی حضرت جی، کیونکہ 1-2 بجے تو لاہور اٹھتا ہے حضرت جی۔ وہ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس سے پوچھا جاتا، جب میں مزار کے اندر داخل ہوا نا تو ایک بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، خاموش، لیکن مجھے ایسے لگے کہ خاموش ہونے کے باوجود وہ مجھے کہہ رہا ہے مولوی جی جنہوں لبن آئے ہو میں ہی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں یہ دل کی بات ہے، دل کی بات پہ نہیں فیصلے ہوتے کوئی بھی، میں تحقیق کروں گا دائیں بائیں سے۔ میں نے پوچھا، کسی نے کوئی معقول جواب ہی نہیں دیا، اب میں نے بھی واپس پہنچنا تھا، میں نے کہا چلو جی پھر ان کی کیتا جا سکتا ہے۔ میں نے حضرت کمبل کھول کے نا تو حضرت کے کندھوں پہ رکھا ایسے کہ چلو کوئی تو کلام کریں گے نا تو کوئی بات چلے گی۔ میں نے کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ کے انتظار کیا تو حضرت نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پھر کمبل اٹھایا اور کھول کے، جیسے ہم نہیں سردیوں میں چادر اوڑھتے، میں نے حضرت کو کمبل اڑا دیا کہ چلو اب کوئی کلام کریں گے، انہوں نے پھر کوئی نہیں کیا۔ میں تھوڑا سا انتظار کیا اور میں واپسی کے لیے مڑا، جب میں واپسی کے لیے مڑا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا اور اپنا چہرہ ان کی طرف کیا، تو مجھے آگے سے کہتے کیا ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا بھی تو دے کے جاؤ نا۔ جب میں کتابوں کی دنیا سے تھوڑا سا آگے آیا، کچھ پریکٹیکل ہوا حضرت جی، اس نے میرے پیروں کے نیچے، بس جی آگے جی بڑے آگے جناب، میرے کو مکڑے نہیں الحمدللہ، وہ اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی حضرت، اور اللہ اچھی خاصی سردی تھی جس کو آپ گرمی میں کہتے ہیں نا تریلی آنا، میرے سارے وجود پہ تریلی آ گئی۔ یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، پھر اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں پڑا ہوا ہے، تو قربان جاواں جی یہ حال ہے تو قربان جاواں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا۔ جتنے آپ پریشان بیٹھے ہیں آپ درود پاک پڑھا کریں، آپ حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ سنایا کریں، وہ سنتے ہیں۔ امتی جو کرے فریاد حال دار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ، تو سنا تو صحیح کبھی، تو سنایا ہی نہیں کبھی، سنتے ہیں وہ، یہ دوریاں ختم کر، سنا ان کو، وہ سنیں گے۔ میں حضرت چلو اب اپنی چھڑ نکلی ہے تو میں، کیونکہ میں تو آیا ہوں جی تربیت کرنے کے لیے، حضرت سے دعائیں لینی ہیں، سنتے ہیں حضرت، اس میں کوئی جب کبھی حضرت جی یہ
हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं भाई बाबों की कैफियतें होती हैं। एक दिन आप पढ़ रहे थे तो घुड़सवारी का तज़किरा आ गया, कुछ सीरत की किताब पढ़ रहे थे तो खुद को कहने लगे जमात अली ये सुन्नत रह गई, घोड़े से बैठे ही नहीं कभी। लिखा कि आपने सफ़ेद रंग की घोड़ी खरीदी और सबको कहा भाई इसके ऊपर बोझ नहीं कोई भी डालना, ये सिर्फ इसलिए है कि महबूब की याद में इस पर बैठना है। कभी कभी आप उस पर सवारी फरमाया करते थे। वो जो खादिम था ना जी, पता नहीं उसको क्या सूझी, वो घोड़ी पे बैठ गया। वो घोड़ी जिसने सैयद बिठाया हो, फिर सैयद भी अल्लाह का वली हो है, वो मेरे जैसे किसी चूड़े को बिठाती है जी, वो घोड़ी आपस से बाहर हो गई। अब वहाँ जो थोड़े दाना बंदे खड़े थे ना, वो समझ गए कि घोड़ी इसको सजा देने लगी है और घोड़ी ने इसको नीचे गिरा के इसकी कोई ना कोई चीज़ तोड़नी है। वो लिखा है कि लोग भागते हुए ना, हमने बुजुर्गों से सुना है, हुजूर अमीर मिल्लत की बारगाह में आए, आके अर्ज़ करते हैं हुजूर ये मामला है, कुछ तवज्जो फरमाए कि घोड़ी खड़ी हो जाए और खादिम उतर आए। वो लिखा है आपने आंखें बंद फरमा ली और इस्तिग़ासा पेश करते हुए या रसूल अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आंखें बंद करके इस्तिग़ासे पेश करते रहे, वो थोड़ी देर बाद किसी बंदे ने आके अर्ज़ की थी हुजूर घोड़ी खुलो गई है, तो बंदा खैरी सल्ला ना थले उतर आया। अल्लाह तेरे भाई बंदे होते हैं ना, वो पास बैठा एक बंदा कहता है हज़रत तुसी ये क्यों नहीं किया या अल्लाह खैर है, या रहमान खैर, या रहीम खैर, उधर क्यों अर्जियाँ पाई हैं? आपने फरमाया इसका कतई मतलब नहीं है कि वो सुनता नहीं या वो देता नहीं, लेकिन भाई वहाँ एक रंग बेनियाजी वाला भी है। और मुरीद पे आजमाइश थी, मुरीद सख्त हाल में था, इसलिए मैंने उधर नहीं पुकारा, उधर ही पुकारा, क्योंकि उनको जब भी पुकारा उन्होंने सुन नहीं लिया है। पुकारा करो, पुकारा करो। आज रूहानी तौर पे उम्मत का रिश्ता हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। आज रूहानी तौर पे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से उम्मत का रिश्ता बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अब समझते भी हैं कि हमारे यहाँ उलमा के हालात कितने सख्त हैं जी, वजीफ़ों के हवाले से हैं। इतने मौलवी साहब ने जी महीने बाद असी दिने 12,000 मौलवी साहब बस जी, अब बैठे रहे जी, गुफ्तगू समात फरमाएं। मौलवी साहब को महीने बाद कितना मिलता है जी? 1200, 5 नमाजा, 4 जुमे, ठीक है जी, बच्चों को कुरान शरीफ भी, मसले मसाइल भी सारे दसने, महीने बाद कितना मिलता है जी? 12। इतने एक नात हाँ जी, 1 घंटे का 40,000 लै जाता है। ज्यादती देखो ज़रा, ज्यादती देखो हमारी। अल्लाह नात खां के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, आपने उलमा के लिए कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा है। जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। जिसने किसी आलिम बाअमल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। वो जिससे हाथ मिलाने वाला ऐसा हो कि उसने उनसे हाथ मिलाया, जिनको देखने वाला ऐसा हो कि उनको देखा है नहीं, जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाला ऐसा हो कि उनके पीछे नमाज पढ़ी। उन्होंने महीने बाद किन्ने 12,000, तो उन्हें 1 घंटे का कितना? ये तो 40 तो मैंने सबसे नीचे वाला रेट बताया, 1.5 भी चल रहा है, 2 भी चल रहा है ज्यादती के नहीं है। ये आप सब ने जवाब देना है इसका जाके। ये भाई जिन्हें आशक बैठे थे ना इतने मियाँ जी, ये सब ने जवाब लेना जो तेरे को है। जिसको मैंने अपना जानशीन का, जो मेरे मिंबर और मेरे मुसल्ले पे बैठने वाला था, उसको महीने बाद कितने? 12। अब हजरत बैठे हैं, मैं कोई सख्त नहीं बोलना चाहता, दीन तो दूर, आप जिसको सिर्फ ये कहें कि बिल्कुल जो इब्तिदा है साले अव्वल इस्म फेल हर्फ की तारीफ कर दे, वो भी नहीं कर सकेगा। जिसको सिर्फ इतना कह दें कि जो लफ्ज फर्ज है ना, फर्ज शरीयत में फर्ज के क्या मानी है, फर्ज में वाजिब में क्या फर्क है, नहीं बता सके। उन्होंने कितना जी 1 घंटे का? सबसे नीचे वाला बता रहा हूं जी। और ऐसे ऐसे भी हैं जी जो 1.5 लाख वाले भी हैं, 2-2 लाख। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जुल्म है बहुत बड़ा। मौलवी दियां साल दियां तनख्वाहां भी 1.5 लाख नहीं बनदियां। तुसी अल्लाह दे बंदे 1 घंटे 1.5 लाख नगद ते 1.5 लाख उत्ते, ये क्या हो क्या रहा है? शेखुल हदीस हजरत तुसी 70 ते मार छड़े, गवई हजरत जी तुसी कारां ते महंगियां महंगियां गड्डियां ते बाहर छड़े फड़ के। जुल्म हुआ जी,
شیخ الحدیث تم نے 70 پہ مار دی ہے. میں جانتا ہوں نہیں مجھ سے کیا چھپا ہے جی. شیخ الحدیث 70 پہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے حضرت. جی کسی نے لب بھی گئی تو 86 ماڈل کرولا اور ایتھے حضرت جی گوئیے تسی اس کا آپ نے جواب دینا ہے حضرت. یہ آپ کو جواب اس کا دینا پڑے گا حضرت. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت کو رالبا ہے کہ نا حضرت کو غور و فکر کرو, اس ظلم کو ختم کرو حضرت. اللہ کا شکر ہے حضرت کے گھر میں میری اب کیمرہ لگا ہوا ہے, میری مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. میری جیب پیسوں سے بھری پڑی ہے. یہ آپ کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا. اللہ میں منع کر رہا ہوں کہ نہ پیسے دیو, لیکن لوگ پھر بھی دے رہے ہیں. لیکن میرے جیسا بندہ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ سامنے بیٹھے بندے نے کہا لے بھی لگائی مولوی بانے بانے اپنا رونا نہ ہونا. میں اپنا رونا نہیں رو رہا, میں ان کا رونا رو رہا ہوں حضرت. میں اللہ دی قسم چوک کے جن نے میرے ہاتھے ممبر اور مسلیاں تے بہن والے بھائی, خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا میں بڑا پریشان ہوں. سوال ہم وہاں خطاب وہاں بیان, اللہ بڑا کچھ دے دیتا ہے. اللہ دی قسم رون اے سوچ کے آتا ہے یار 12,000 والے کی کر دیں گے. رون اے سوچ کے آتا یار 12,000 والے کی کر دیں ہوں. اور پتہ پھر اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے مدارس ویران ہو گئے حضرت, اللہ کے گھر ویران ہو گئے. ایک دفعہ میری وساطت سے کوئی بندہ لگا, مجھے کہنے لگے جو ہے نا کیا جی ان کی خدمت کریں. میں جی آپ سمجھ سکتے ہو ماشاءاللہ دنیا دار بندے. نہیں حضرت جی جمعہ ہی تو پڑھانا ہے, جمعہ پڑھانا کو کام ہے. اچھا آپ کے خیال میں کیا ڈی سی سڑکوں کی کھدائی کرتا ہے, بیٹھ کے پین نہیں چلاتا ہے؟ اس کو پین چلانے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ حضور کا دین سکھائے تو وہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اے سی کیا کرتا ہے؟ کیا وہ سڑکوں کی صفائی کرتا ہے آگے؟ ایس ایچ او کیا کرتا ہے؟ ڈی ایس پی کیا کرتا ہے؟ بھائی گاڑی پہ بیٹھنا ہے نا, قلم ہی چلانا ہے نا. اس لیے بھائی خدا کا واسطہ ہو سنیو کو تھوڑے جوش دے ناخن لگو یار, خدا کا واسطہ جی اس طرح نہ کرو. ہے یہ ظلم ہے آپ کا بہت بڑا. حضرت آپ نے نبی علیہ السلام کے ممبر و مصلی کو پاکستان کی سب سے عام چیز بنا دیا حضرت. جو خاص الخا, آپ کو پتہ ہے جب حضور نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں بخار آیا تو پتہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہا گیا؟ اس وقت کی سب سے ہر حوالے سے سپر شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو نہیں کہا گیا تھا جاؤ بھائی اور کہ تو پنڈو کو بندہ لب لے آؤ ان کو آگے نماز پڑھائے. اس وقت کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نمازیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائیں, جو اس وقت کی سب سے امیر ترین شخصیت تھی. اس لیے حضرت جی اس طرح نہ کرو یار. انہوں 1 گھنٹے دا حضرت جی 40,000 روپیہ, انہوں 1 گھنٹے دا 1 لاکھ روپیہ, انہوں 1 گھنٹے دا 1.5 لاکھ روپیہ, انہوں 1 گھنٹے دا 2 لاکھ روپیہ حضرت جی. اور جو حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھا ہے حضرت جی اس کو کتنا 12,000. اس کو کتنا جی 12,000. اس لیے حضرت جی ہم نے پھر بہت کچھ دیکھا ہے حضرت جی. میرا جو اپنا تعلیمی دور تھا نا وہ اسپیشل میں نے آ جائیں بس جی بس بیٹھ جائیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آسانی دی حضرت. ہم سفر پہ رہتے ہیں نا, آسانی, نماز قصر ہو گئی, آسانی ہے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, آسانی ہے. لیکن حضرت ہم نے ایک ایسا جال بنا جس میں ہم خود ہی پھنس گئے حضرت. اور ان جالوں میں سے ایک جال شادی بھی ہے حضرت. آسانی تھی دین میں حضرت. اج جناب ماموں نے کڑی ویکھن آنا ہے, اج تائے نے کڑی ویکھن آنا ہے, ہوں پھوپھی ضدی پی گئی میں بھی ویکھنی ہے. ہوں خالہ کہندی سارے ویکھن تو میں نہ ویکھاں. بھائی پھر جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے حضرت. وہ تو بھائی جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے حضرت. 3 جنے نے کڑی ویکھنی, آ کے پھر کڑی پسند آنی ہے حضرت. اللہ پھر کڑی اچھا پھر ہوں کی ہے جی, ہوں جناب جی منگنی ہے جی. پھر منگنی ہو گئی, ہوں کی ہے جی, ہوں سگن نے جی. ہیں جی ہوں سگن بھی ہو گئے, ہوں کی ہے جی, ہوں دیہڑا ہے جی. دیہڑا بھی ہو گیا, ہوں کی ہے جی, ہوں جناب مہندی ہے جی, ہوں مہندی بھی ہو گئی. ہوں کی ہے جی, ہوں 600 بندہ ہی جنج تے لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی ہو گئی جی. ہوں کی ہے جی,
ہوں جناب مکلاوا جانا ہے جی، مکلاوے تے جناب مامے نو، مامی نو، تائے نو، تائی نو، چاچے نو، چاچی نو، پھپھے نو، پھپھی نو، سارے نو سوٹ دیں گے. پھنس گئے نا حضرت جی ہم، اس کی وجہ سے پریشان بھی اب ہم خود ہی ہیں حضرت. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ مزاج پایا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے جی اسی اینے دیتے سن گھر دا گھر اور نال تسی وعدہ کنا کرنا. میں حضرت جب پڑھ رہا تھا نا تو ہم نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے حضرت. وہ مجھے بھی ایک شادی آ گئی اور آئی بھی مہینے کے اینڈ میں حضرت. میں بڑا پریشان ہی آ گیا، گھر دا گھر 10,000 تے نال وعدہ بھی کرنا ہے حضرت. میں بڑا پریشان ہے حضرت. بہرحال حضرت اور سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ، تب بھی اب بھی حضرت جمعہ پڑھ لیا، لوگ لائنوں میں لگ گئے، اسلام پڑھا جا رہا تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یار کرنا کی ہے. آخر دل میں خیال آیا کسی سے قرض حسنہ لے لیتا ہوں. لینا کسے ہے؟ ایک بندہ نہیں، ریجیکٹ. یہ سب کو جا کے بتائے گا مصباحی صاحب نے مجھ سے پیسے ادھار لیے ہیں. دوجا ریجیکٹ، تیجا ریجیکٹ، چوتھا ریجیکٹ. آخر ایک بندہ ڈن ہو ہی گیا حضرت. وہ میں حضرت کسی سے پیسے نہیں، میں حضرت بچا کے رکھنا حضرت. وہ سلام کے بعد نا لائن لگ گئی، لوگ مل رہے تھے. یہ میں بتانے لگا ہوں وہ پھر کتنا کرم کرتے ہیں. ایک بندہ حضرت مجھ سے ملا اور وہ پیسوں کو جتنا رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے. جب اس نے سلام نہیں نا تو اس نے میرے ہاتھ میں پیسے چھوڑنے چاہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لینا. تو میرے کان میں پتا کیا کہتا ہے؟ حضرت آج اتنا نہ کرو، آج لوگ بھی تو ہے نا. میں حضرت جی پریشان. بہرحال حضرت وہ ہاتھ چھڑا کے چلا گیا. میں نے پیسے جیب میں ڈالے، گھر آیا، آ کے دوپہر کا کھانا کھایا. اب جس کو میں نے سوچ رکھا تھا جانا ہے، جب جانے کے لیے نکلنے لگا نا تو دل میں خیال ہے بھائی وہ بھی تو آیا ہی تھا نا. تو پھر خیال ہے یہاں 500 ہوگا، یہاں 1000 ہوگا. لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی، جب کھول کے دیکھا نا تو گھر دا گھر بھی بھیجیا ہی، نالے وعدہ بھی بھیجیا سی. سنایا کرو ان کو اپنے دکھ حضرت جی. اور میں نے کسی فقیر سے ایک نسخہ لیا تھا، تمہیں بھی دے جاتا ہوں حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. سنا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. سنایا کرو یار، سنایا کرو. ہمارے بڑوں کا یہی تو مان تھا جی. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، یہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اور کما یہی مان ہے فقیروں کا حضرت، یہی فقیروں کا مان ہے جی. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اختے علیہ الرحمن، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. فرماتے میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا، ٹھیک ہے جی، اور آ گیا. کہتے ایک دن لنگیا لیکن بھوکا، دوسرا دن گزرا لیکن بھوکا. کہتے تیسرا بھی آ گیا لیکن بھوکا. کہتے چوتھا بھی آ گیا لیکن بھوکا. کہتے پانچواں بھی آ گیا لیکن بھوکا. اللہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اللہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. جب پہلی بار بلایا نا محبوب علیہ السلام نے، کرم فرمایا، تو میرے ساتھ کچھ احباب تو پاکستان سے تھے، کچھ وہاں سے آ گئے، اور تقریباً سارے پی ایچ ڈی اسکالر تھے. وہ سارے بیٹھے کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں ذرا تھوڑا سا ہو کے نا ہٹ کے میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. لو جی، پہلے میرے کانوں میں آواز آئی السلام علیکم.
بڑے اچھے لہجے کے ساتھ, اور پھر کندھے پہ نا آہٹ محسوس ہوئی. میں نے پیچھے دیکھا, عربی وضاقتہ کا کوئی شخص تھا, لیکن اس کی اردو ایسے جیسے پنجاب یونیورسٹی میں اردو کا لیکچرار ہو حضرت جی. ٹھیک ہے جی. وہ میری طرف ایک برتن بڑھا کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے بندہ دیکھا ہی پہلی بار تھا. میں نے آگے سے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں, دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اور یہاں مسجد نبوی شریف جانے والے بیٹھے ہیں حضرت جی. وہ حضرت جی دال کا برتن اتنا گرم تھا, ایسے لگ رہا تھا بالکل ساتھ ہی کو کمرہ ہے, دیگ میں سے ابھی دال ڈالی گئی ہے. کیونکہ اگر کوئی بازار سے بھی لے کے آئے نا تو حضرت آتے آتے اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے حضرت. پھر مسجد نبوی شریف کا ماحول بڑا ٹھنڈا ہے حضرت جی, لیکن ایسے گرم جیسے ابھی ساتھ والے کمرے سے. میں نے کہا جی ان بندہ اینا کہنے دیا تھے پھاڑ لو. پھر میں نے پکڑ کے سامنے رکھا کیونکہ زور ہم پڑ چکے تھے. میں نے کہا بھائی گرم گرم دال آئی ہے تو کھائیے, پھر ٹھنڈی ہوگی تو کی کھانی. میں نے تلاوت ختم کی, قرآن کریم کو ریک میں رکھا. جو پیچھے ابا بیٹھے تھے نا, میں السلام علیکم کہہ کے بیٹھا اور دال کا برتن درمیان میں رکھ دیا. میں نے کہا جی دال آ گئی ہے, اب چلو بازار ایک اور سالن لیتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں. انہی میں سے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مصباحی صاحب نہ لائے ہیں, جڑی دعوت تے جاؤ گوشت ہی ملتا جی کہ تو دال لبے نہ کھان ہے. میں کہا بھائی دھیان نہ لگو ذرا, تو دیکھ تو صحیح تو مہمان کن کا بنا ہوا ہے. ہاں ذرا دیکھ کے حضرت جی ہیں. میں نے کہا تو دیکھ. اور میں آپ سے کہوں گا جی ہمارے سنی بھائی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں آ کے, وہ جی میرا حلوہ کھان تے دل کرن ڈیا. میں پہلے کہوں بھائی پہلی بات تو یہ ہے تینوں اتنے بہ کے بھی حلوہ یاد سی, پہلے تو اپنا علاج کرواؤ نا کسی کو, اتنے بہ کے بھی تینوں حلوہ یاد سی. اتنے بہ کے وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. تینوں اتنے بہ کے دال تے حلوہ یاد ہے. پہلی گل ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا آگے کسی سے, وہ جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات حضرت میں باقی جی وہ مالک ہیں, میں ایک خیر خائی کروں جب دال تے دل کر پہ نا تو باہروں جا کے لے کے کھا لئی ہو. ایڈی وڈی بارگاہ جو کم از کم دال نہ منگی ہو. اگر مانگنا بھی ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں, چمک تجھ. ابھی دال تے دل کرے باہروں جا کے کھا لیں, چہرے حال دی دال دی آ جاندی ہے یار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. اگر مانگنا ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. آپ فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنی بڑی بارگاہ سے جا کے پھر دال ہی مانگنی ہے. باقی جی آپ مرضیوں کے مالک ہیں, نہیں وہ مالک ہیں, ہم نوکر ہیں. میں نے جو خیر خائی کی ہے وہاں جھولی پھیلا دینا جا کے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا, دال نہ مانگنا. اللہ میں نے دیکھا ہے جی بڑی شوخیاں کرتے ہیں لوگ وہاں جا کے. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جہاں جو وہاں جا کے لوگ کیمرہ جیب سے نکال لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہمت پڑ جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں تینوں اپنے گناہ بھول گئے نے جو تو پاکستان کر کے گیا ہے کہ تو کیمرہ نکال رہا ہے. ارے وہاں چراغے گولڑا کہہ رہے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آؤ ہوئے ہیں, کم معافی مانگے یار. تجھے وہ کیمرہ کٹ لیا پھڑ کے ہے بندے خدا دیا, کوئی معافی مانگا اپنے جرمان دی, تو کیمرہ کٹ لیا. بھول گیا تجھے تو پاکستان کیا کیا کر کے گیا. اس لیے حضرت جی بڑا دھیان رکھنا. اس کیمرے نے اگر فائدے دیے تو اس نے نقصان بھی بڑے کیے ہیں حضرت. اب میرا کوئی کچھ ہی جگہ رہ گئی ہیں جہاں یہ نہیں نکل رہا. یہ تو حضرت جی سب سے پہلے یہ سے یہی نکلتا ہے حضرت. خانہ کعبہ گئے پھر کیمرہ, مقام ابراہیم تے آئے پھر کیمرہ, صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں تو پھر کیمرہ, ٹینڈ کروان گئے تو پھر کیمرہ, احد شریف گئے تو پھر کیمرہ, قبا شریف گئے تو پھر کیمرہ. اس لیے بھائی ذرا اس سے بچ کے ہی رہنا. میں اسپیشلی نوجوانوں سے, یہ جو فیس بک کے لائک کی وہ چل رہی ہے نا, یہ پتر کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ آپ کے اور میرے لائک سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور پتر کو اس طرح کا کام کریں کہ ادھر سے لائک مل جائے, ہونا ادھر سے ہی ہے جو ہوگا. یہ پورا گوجرا والا, پورا گکھڑ, پورا وزیر آباد بھی آپ کو لائک دے دینا, ہونا کچھ بھی نہیں ہے.
ہوگا تب بھی حضرت جی جب ادھر سے ہوگا حضرت، ٹھیک ہے. تو وہ آپ فرماتے جب 5واں دن آیا نا، 5واں دن، تو کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے درود و سلام عرض کیا اور عرضی کیا پیش کی، محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی درخواست پیش کر کے میں آپ کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. اب فرماتے جب یہ 2 آنکھیں بند ہو گئی نا تو اندر، تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا. اور فرماتے سوتے میں آ کے نا مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا. میں کہوں گا بھائی تو کدی انہوں کا پرونا باندھتے سے تینوں آ کے جگان گے بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی تو ان کا مہمان بن، کبھی بن کے دیکھ تو صحیح ان کا مہمان. تجھے جگائیں گے بھی مولا مرتضیٰ، شیر خدا آ کے جگائیں گے. فرماتے مجھے جگایا مولا مرتضیٰ نے، مولا مشکل کشا نے. فرماتے میں بیدار ہوا خواب ہی میں، تو کہتے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا. فرماتے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہیں. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور بائی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا جو فتنے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی یاروں پہ تبرہ کرنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کتیا تیرے بھونکنا حضرت ابو بکر نے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ابو بکر غار میں بھی ساتھ، ابو بکر مزار میں بھی ساتھ، ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ ہیں. کسی کتے کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نا، جہاں اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر ہیں، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے حضرت. جہاں ابو بکر ہے نا حضور نبی علیہ السلام کی وہاں نہیں کسی کتے کا بھونکنا جاتا، وہاں جب بھی جاتا ہے درود و سلام ہی جاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو کہتے آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. آپ نے خوابی میں مجھے روٹی عنایت فرمائی اور فرمایا ابو الخیر کھا. اب کیونکہ حکم تھا کھانے کا، کہتے اب کیا کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا رہا ہوں، شاہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں. آیا قربان جاؤں جی. آیا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. سورہ یوسف میں ہے نا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، ٹھیک ہے جی، تانا دیا جی زلیخا کو اس کی سہیلی نے. زلیخا یہ کیا کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ دلار بیٹھی ہے. تو لکھا ہے تفسیروں میں جس کا مفہوم ہے، اس نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تم کتنی پکی ہو. کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی ہوں، تم نے آنا ہے، لیکن محفل کا انداز یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا، ایک ایک چھری دی جائے گی. چھری تم نے سیبوں پہ رکھ لینی ہے. جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں نا تو تم نے سیب کاٹنا ہے. حضرت یہ تفسیروں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک ہے وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت یہ لکھا ہے مصر میں قید پڑ گیا، کچھ کھانے کو نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، سارا مصر سامنے کھڑا تھا، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف کا اثر تھا کہ 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک نہیں لگی. حضرت پھر میاں محمد بخش صاحب نے لکھا بھی، آپ فرماتے 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دین جہانی ہے. آ گئے جی حضرت یوسف، چھریاں جو ہیں وہ سیب پہ تھی، لیکن جب حضرت یوسف تشریف لائے تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا. حضرت یہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سیب تو نہیں کاٹے بلکہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی ہیں. حضرت اور کٹ آپ کو بھی لگتے ہیں، مجھے بھی بڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہمیں لگتا ہے تو ہم کتنا چلاتے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ چلائیں، بلکہ وہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی کیا ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. مفہوم ہے اللہ دی قسمیں ہے تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ عورتیں
جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان کو انگلیاں ہیں۔ اتھے ویکھ کے بھی وڈیاں تے انگلاں ہے، اتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر پیش کر چھڑیا ہے، یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا، یا بغیر دیکھے عامر چیمہ نے سر پیش کر دیا ہے۔ تو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے ہیں حضرت، کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے گیا، کہتے یہ حسن مصطفیٰ کا عالم تھا، کہتے جیسے پہلی نظر پڑی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، جس کا مفہوم ہے وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اسی لیے تو اعظم چشتی صاحب نے پھر کہا تھا نا، فرماتے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ کو دعوت دوں گا، ہاں پتر اتھے لو لگاؤ، کیا ہے دنیا سے لو لگائے بیٹھے ہو، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے۔ اور قربان جاؤں جی انہوں نے ڈٹھا بھی کتنا پھر سونا۔ ہماری بھی محفلیں ہیں، بڑی بڑی روحانیت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس محفل پہ جو مدینہ میں لگا کرتی تھی، جس میں ثنا خان حضرت حسان بن ثابت تھے حضرت، جس محفل میں سننے والے صحابہ تھے حضرت، اور کمال یہ تھا کہ جن کی نعت پڑھی جاتی تھی وہ بنفس نفیس موجود ہوتے تھے حضرت۔ کیا حضرت میں کہتا ہوں کیا کیفیت ہوگی اس محفل نعت کی، جس میں حضرت حسان نعت خواں ہیں، حضرت سیدنا حسان ثنا خواں ہیں، حضرت ابوبکر سننے والے ہیں، حضرت عمر فاروق سننے والے ہیں، حضرت عثمان غنی سننے والے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ سننے والے ہیں، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد بن نبی وقاص ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا ماحول ہوتی ہوگی؟ اور جب حضرت حسان نے پھر یہ پڑھا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جی سونا میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ یار کیا حضرات جاؤ ذرا عالم تصور میں، حضرت کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ حضرت ابو بکر ہے جی، حضرت عمر فاروق ہے، جب حضرت سیدنا حسان نے پڑھا ہوگا، صحابہ سن تو حضرت حسان کی رہے ہیں لیکن دیکھ مصطفیٰ کریم کو رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب ویکھدا کتھوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں۔ اس لیے پھر اس کے آگے بھی اعظم چشتی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے، جنہیں دیکھا اور ویکھدا ہی رہ گیا، جس نے دیکھا پھر وہ۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا جی، آپ نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام گزارے وہاں، تو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا وہ شیمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا نا، ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانے کی، اب ان کا بھی بہت دل کرتا تھا میں ویکھی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی ڈیوٹی از ڈیوٹی، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، لے تو جاتی تھی بکری لیکن بس دل کرتا تھا کب دن ڈھلے اور میں گھر جاؤں، میں جا کے محبوب دیکھوں، دل کرتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو پتا تھی محبت بندے کو بڑے انداز سکھاتی ہے، محبت نے حضرت شیمہ کو بھی انداز سکھایا۔ ایک دن کیا ہوا، لکھا ہے حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی، حضرت حلیمہ کام کر رہی ہیں، ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی تھا، اچھا ابھی جاتی ہے۔ اب لکھا ہے جب دوپہر کافی قریب آ گئی نا تو آخر پوچھ ہی لیا، شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی۔ حضرت شیمہ عرض کرتی اماں مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو۔ میں نے کہا نہیں، اس کو خود ہی سکھاتا ہے جی۔ وہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجو، والد تیرے بوڑھے ہو گئے، اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا، بات کیا ذرا کھل کے کر۔ تو لکھا حضرت شیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی اماں پھر اس طرح کرو،
انہیں کو بھیج دو بطور مددگار ہے. حضرت حلیمہ کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری مدد کیا کریں گے, بات کیا ہے, کھول کے بول ذرا. تو حضرت شیمہ آگے سے مختصر جی مفہوم بس. حضرت شیمہ کیا کہتی ہے, اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں جی ساتھ گئی, اللہ تھا کہ میں لے گئی ہے لیکن میں کہتا ہوں میں ساتھ گئی, ٹھیک ہے جی. اور اماں پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. اچھا کیا دیکھا اماں, تجھے پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے, سارا دن اس دھوپ میں جل جاتی ہوں, لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا, جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا, اس دن دھوپ نہیں لگی, گرمی نہیں لگی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا, اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, اس نے دیکھا نا کہ بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے, اور یہ پہلی کتابوں میں محبوب علیہ السلام کی جو علامات نبوت تھی نا, ان میں یہ علامت تھی کہ بادل آپ پہ سایہ کرے گا. اس نے دیکھ لیا, وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے لڑکی اگر اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکتیں حاصل کر لوں. میں گھبرا گئی کہیں میرے بھائی کو نقصان ہی نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ان کی حفاظت بھی تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. اچھا میں نے کہا اٹھا لو. اس نے اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتا تھا. پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. پھر دیکھا جی مسجد اقصیٰ نے, مختصر دی. اچھا پھر یہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں, ایک بکری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں, دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں, تیجی بھاگ جاتی ہے, تیجی پکڑ کے لاتی ہوں, چوتھی بھاگ جاتی ہے. میں تھک جاتی ہوں بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے. اور دوسری بات یہ تجھے پتہ ہے یہ سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا کہ ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں, جس دن بھائی محمد علیہ السلام ساتھ تھے نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے. اور وہ بکریاں جو سارا دن گھاس کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا, تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور کیا ہوا ایک ایک کر کے بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر اماں کیا ہوا ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں. سارا دن میں بھی انہیں کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی انہیں کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب ایک کے چند شرمائے. ہاں پتر, لیکن ہم یاد میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے, قیمت اللہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے بیلیا اینڈ جی بس آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. چٹھی تو مراد درود پاک پڑھا, اور اکاؤنٹ والا نہیں, اینج والا حضوری والا درود پاک. فرمایا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. وہ جس مرید کو آپ نے کہا نا بیلی کو, وہ بیلی آگے سے کہتا ہے حضرت پھر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو گکھڑ تو یاد کرتا ہے, کون ہے جڑا روز سانو گکھڑ تو یاد کرتا ہی نہیں. کی کریے ٹائم ہی ساڈے کل کوئی نہیں ہے, کرو یاد. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے روٹی کھا رہا ہوں, ساتھ آپ کے روح انور کی زیارت کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی, میں نے آدھی, ساری نہیں کھائی. اور یہ نہیں میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا, کھانا چاہتا تھا. دیکھو تجھے روٹی دے کون رہے ہیں, کہتے لیکن کھا میں آدھی سکا. اکھ کھل گئی ہے. وہ کہتے ہیں سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں, ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں گے تے پھر وچھڑنا جاوا. لیکن اکھ تے کھول نہیں پاندی ہے نا جی. کہتے ہیں اکھ کھول گئی, صرف آدھی کھائی تھی, آدھی نہیں کھا سکا. کھانا بھی جاتا تھا لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ, آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. اب بھائی ہمارے امام نے ہمیں نہیں لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. تو
تو مانگ تو صحیح کبھی حضرت، تو مانگ تو صحیح میاں کبھی، تو مانگتا ہی نہیں ہے۔ اچھا فرماتے ہیں اور جو آدھی پاس بٹھا کے کھلائی نا، آپ فرماتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا حضرت۔ اس لیے حضرت جی نماز دی پابندی، درود پاک حضرت اور علماء نال پیار، اب علماء کی خدمت کرو۔ اس حوالے سے حضرت کوئی ہوش کا مظاہرہ کرو۔ آج لوگ اپنی زمینیں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کو اتنی خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا ہے، لیکن سارے انہوں پتہ ہے جو ڈاکٹر بننا تو پھر کنی تنہا ہونی ہے، تو جو مولوی بننا تو پھر کنی ہونی ہے حضرت۔ ظلم ہے حضرت جی، خدا کا واسطہ تم نے حضور کے مصلی اور ممبر کو بہت سستا کر دیا حضرت، تم نے بہت سستا کیا اس کو، جس کا مول ہی کوئی نہیں تھا حضرت جی۔ تم نے اس کو 8,000 10,000 12,000 کر نہیں۔ اور آخری بات نالی گل اخلاص حضرت جی، کیونکہ اخلاص کے بغیر سب کاٹا، اخلاص کے بغیر سب کاٹا۔ اخلاص حضرت، اخلاص۔